بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا پالنہار ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت درود و سلام نازل ہو۔ جیو اللہم صلی علی وسلم بارک علی۔ اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کے فضل سے ہم لوگ اللہ کی وبائی بیماری جس کو کرونا وائرس کے نام سے دنیا مشہور کر کے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے فضل سے، اپنے مہربانی سے اس سے محفوظ رکھا ہے، اس سے حفاظت فرمایا ہے۔ اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ تو پوری امت مسلمہ کو اس وبائی بیماری سے تو حفاظت فرما، اور اس وبائی بیماری کو پوری دنیا سے، بالخصوص ہندوستان سے تو اس کو ختم کر دے، زندگی معمول کے مطابق گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جلدی سے ہماری مساجد کے دروازے کھول دے، پھر ہم لوگ جس طریقے سے اس وائرس کے آنے سے پہلے مسجدوں میں ایک جگہ جمع ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی عبادت کا موقع اور توفیق عنایت فرمائیں، آمین۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل سے ہم لوگوں نے ایک مہینہ روزہ رکھا، اللہ کی عبادت کی۔ اللہ رب العالمین اسی جانب اشارہ کر کے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ، کہ انسانوں تم لوگ اوفوا بعہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، اللہ کے عہد کو، اللہ کے قول و قرار کو پورا کرتے رہو، مکمل کرتے رہو۔ اذا عاہدتم، جب تم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عہد کرو، اللہ تعالیٰ سے کوئی قول اور قرار کرو تو اس کو پورا کرو، اس کو مکمل کیا کرو، اس وعدے کو نہ توڑو، اس عہد کو، اس قول و قرار کو نہ توڑو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور جب تم قسم کھانے کے ارادے سے پختہ نیت کر کے قسم کھا لو تو اس قسم کو توڑو نہیں، اس قسم کی خلاف ورزی نہ کرو، اس قسم پر اڑے رہو، جمے رہو، مضبوطی کا ثبوت دو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمْ
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم لوگوں نے اللہ رب العالمین کو اس پر ضامن بھی بنایا تھا، اللہ رب العالمین کو اس پر گواہ بھی بنایا تھا۔ ان اللہ بما تعملون، ان اللہ یعلم بما تعملون، اور یہ جان کر کے رکھو کہ تم جو کچھ بھی کام کرو گے، جو کچھ بھی عمل کرو گے، جیسا بھی تم حرکت کرو گے، اللہ رب العالمین ان تمام عملوں سے، ان تمام عملوں سے، ان تمام کاموں سے باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو جانتا ہے بخوبی۔ قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ ہم نے رمضان میں ایک دفعہ نہیں، دن میں کئی دفعہ، بلکہ بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیے، یہ وعدہ کیے، یا اللہ ہم رمضان سے پہلے گزرے ہوئے مہینوں کے اندر جو بھی گناہ کر چکے ہیں، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، دوبارہ ہم ان گناہوں کی طرف نہیں لوٹیں گے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو ختم کر دے۔ یہ ہم نے رمضان میں وعدہ کیا ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ وعدہ کیا ہے، ایک دن میں بار بار وعدہ کیا ہے۔ اگر ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے، اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے، تو اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، کہ تم نے رمضان میں سچے دل سے توبہ کیا ہے، کہ تم نیکی کرنے کے بعد گناہوں کی طرف نہیں پلٹو گے، تمہارا جو کام رمضان سے پہلے تھا ان کاموں کی طرف نہیں لوٹو گے، تم رمضان سے پہلے جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، اب تم رمضان گزرنے کے بعد جماعت کی پابندی کرو گے، اب نماز نہیں چھوڑو گے، تم قرآن کی تلاوت رمضان میں کرتے تھے، تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہم جیسے رمضان میں نیک کام کرتے ہیں، جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دوسرے مہینے میں بھی اس کی توفیق دینا، یہ وعدہ کیا ہے۔ تو اس وعدے کے بعد دوبارہ انسان اللہ کے وعدے کو توڑے نہ، اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے، کیونکہ اللہ حکم دیتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، لوگو انسانوں تم لوگ اللہ کے وعدے کو پورا کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ سے تم لوگوں نے جو قول اور قرار کیا ہے اس کو مکمل کرو، اس کو توڑو نہیں، اس کی مخالفت نہ کرو۔ کیسے مخالفت نہ کریں؟ اس کی مخالفت ہم نمازوں کو چھوڑ کر کے نہ کریں۔ ہم رمضان کے اندر سحری کے بعد فجر کی نماز پڑھتے تھے، تو ابھی فجر کی نماز ہمارے بستروں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم رمضان کے اندر کام کاج کے درمیان نماز پڑھتے تھے، تو ابھی ہمارے کام کاج کے درمیان، کاروبار کے درمیان، کام کے درمیان، مصروفیات کے درمیان ہماری نماز ایسی تیسی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر چیز کا خیال رکھ کر کے نمازوں کی پابندی کرو۔ قرآن رمضان کے اندر پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کی پابندی رکھو، کم ہی صحیح، معمولی ہی صحیح، تھوڑا ہی صحیح، اس کی پابندی کرو۔ ہم رمضان کے اندر نفلی نمازیں پڑھا کرتے تھے، کم سے کم وہ نمازیں ہم نہ پڑھ پائیں تو فرض نماز کے بعد جو سنت مؤکدہ ہے ان کو لازمی طور پر ان کی پابندی کرو، ان کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دو۔ یہ مطلب ہوا اس آیت کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، تم نے جو قسم اٹھایا ہے اور سچے دل سے توبہ کیا ہے، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، جو خطائیں ہمارے اندر تھی، جو گناہ ہم کرتے تھے، جیسا کام رمضان سے پہلے کرتے تھے وہ کام ہرگز نہیں کریں گے، ان کاموں کی طرف نہیں پلٹیں گے، یا اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے۔ پختہ نیت کیا ہے، پختہ ارادہ کیا ہے، عزم مصمم کیا ہے، ان گناہوں کی طرف دوبارہ نہ لوٹے، ان قسموں کو نہ توڑے، ان وعدوں کو، ان قول و قرار کو ہم نہ توڑے، اس کو مکمل کرے، نیکیوں پر قائم رہے۔ یہ اللہ حکم دیتا ہے۔ صرف ہم نے اللہ سے وعدہ ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم لوگوں نے ان باتوں پر اللہ رب العالمین کو ضامن بھی بنایا ہے، اللہ رب العالمین کو گواہ بھی بنایا ہے کہ اللہ سچے دل سے تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اب دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ رمضان میں ہم نے کیا نا توبہ، ہم نے کیا، آپ نے کیا، پوری امت مسلمہ نے کیا ہے کہ اللہ دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں پلٹیں گے، یا اللہ تو معاف فرما دے، ایک بار گناہوں کو بخش دے، ایک بار نامہ اعمال کو صاف کر دے، یا اللہ نیکیوں سے بھر دے۔ کئی بار ہم نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے اور اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ میرے بھائیو، ایک معمولی سی مثال لیجئے، دو آدمی آپس میں قرض کا لین دین کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، تو اس گواہ کی کیا اہمیت ہوتی ہے جس کے سامنے قرض کے رقم دیا جائے، بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے نا۔ یہ گواہ ہے، ہم نے یہ جو ہے گورنمنٹ کے اسٹمپیڈ پر 100 روپے کے اسٹمپیڈ پر لکھا ہے ہم 10 لاکھ روپے اس بھائی کو اتنے دنوں کے لیے دے رہے ہیں، اس پیپر کی کتنی اہمیت ہوتی ہے جس میں اسٹامپ لگا ہوا ہو۔ اور جس اللہ کو گواہ بنا کر کے توبہ کر رہے ہیں، اس اللہ کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے ہماری نظر میں۔ ایک معمولی چھوٹی سی رقم کے لیے ہم جب اتنی باتوں کا پاسداری رکھتے ہیں، اگر وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے وعدہ بھی کیا اور وعدہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ارے ہم سے عہد کر کے وعدہ توڑ رہے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا اور آپ ہمارے ساتھ برائی کر رہے ہو وعدہ توڑ کر کے۔ کتنا زیادہ باتوں کا ان کو دہائی دیتے ہیں اور بھلا برا کہتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہے، جس اللہ کو آپ نے ضامن بنایا ہے، جس اللہ کو آپ نے گواہ بنایا ہے، اس اللہ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر ہم نے وہ کام دوبارہ کیا جو رمضان سے پہلے گناہ کرتے تھے، ان گناہوں کی طرف پلٹ گئے، اگر ہم نے اللہ کی مخالفت کر ڈالی، رسول کی مخالفت کر ڈالی، اگر ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، اگر ہم نے اپنے دلوں کے اندر سختی پیدا کر دی، اگر ہم نے نرمی کو ختم کر دیا، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یعلم ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے، اس سے باخبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسا کر لیے، وعدہ کیے تھے پھر جو ہے توڑ دیا، اللہ اس کو نہیں جانتا، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے فوراً بعد اس عورت کی مثال دیا جو بارہا نصیحت میں رمضان کے بعد کہی جاتی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی تھکاوٹ کے بعد دنوں رات لگا کر کے دھاگے تیار کیے اور ان دھاگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ ڈالا۔ گویا کہ اگر آپ نے رمضان میں روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کیے، نمازوں کی پابندی کی، نفلی نمازوں کی پابندی کی، 5 اوقات کے نمازوں کی پابندی کی، صدقہ و خیرات کیا، اور پھر اگر آپ نے ان کاموں کو چھوڑ دیا تو اس عورت کی طرح آپ بھی ہیں کہ آپ نے نیکی کر کے اپنے ہاتھ سے رمضان کے کیے ہوئے نیکی کو ضائع اور برباد کر دیا، بالکل اس عورت کی طرح جس نے دھاگے کو دن لگا کر کے، رات لگا کر کے، اپنے آپ کو تھکا کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے تیار کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اسی کے مانند ہے۔ اس لیے ہمیں نیکیوں کے بعد برائی کی طرف نہیں پلٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے کہیں گے اے میرے پروردگار، استغاثہ فریاد کریں گے، اے میرے پروردگار، اے میرے مہربان رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑے رکھا تھا، آج میں ان لوگوں کی شکایت تیری بارگاہ میں کر رہا ہوں، میری شکایت کو قبول کر لے، ان لوگوں کو معاف نہ کرنا، ان لوگوں کو نہ بخشنا، ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دینا، ان لوگوں کو ان کے ٹھکانے اور انجام تک آج پہنچا دینا۔ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ انہا یا وقال رسول یا ربی،
اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، میرے قوم نے، میرے قوم کے افراد نے، میرے امت کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے کا کیا مطلب؟ قرآن کو یہ بھی چھوڑنا ہے کہ مشرکین کفار مکہ صحابہ اکرام کی قرآن کی تلاوت کی آواز جب ان کے کانوں میں پہنچتی تھی شور و گل کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے تاکہ ان کی آواز، قرآن کی تلاوت ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے، ان کے بارے میں شکایت ہوگی۔ قرآن کا چھوڑنا یہ بھی ہے کہ قرآن پر ایمان نہ لایا جائے، قرآن کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ قرآن کا چھوڑنا یہ بھی ہے کہ کہیں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ دونوں بیٹھ کر کے زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، ان تلاوت کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی قرآن کے چھوڑنے کے زمرے میں شامل ہے۔ قرآن کا چھوڑنا یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے، یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے۔ قرآن کا چھوڑنا یہ بھی ہے کہ آپ قرآن تو رمضان میں تلاوت کر لیے، 11 مہینے کے لیے جزدان میں ڈال کر کے تاکوں میں سجا کر کے رکھ دیے، اب کی بار رمضان آئے گا تو پھر انشاءاللہ قرآن لگائیں گے، خوب چومیں گے، سینے سے لگائیں گے، خوب ان کی تعظیم اور تکریم کریں گے۔ یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے قرآن کو دستور حیات بنایا جائے اور ہماری روٹنگ کے اندر، ہمارے روز کے نظام کے اندر داخل کیا جائے کہ قرآن ہمیں روزانہ تلاوت کرنا ہے، روزانہ ایک آیت 2 آیت پر غور کرنا ہے، ترجمہ کرنا ہے، سمجھنا ہے، قرآن کے احکام، قرآن کے اوامر پر عمل کرنا ہے، اور منہیات سے، یعنی جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اوامر ہے، ان کو سمجھ کر کے ان پر عمل کیا جائے، اور منہیات جن کاموں سے روکا گیا ہے ان کاموں سے بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ اگر نہ بچا جائے، ان کے احکام کو انجام نہ دیا جائے، ان کے منہیات سے، ان کے نافرمانی سے اجتناب نہ کیا جائے، تو یہ بھی قرآن کا چھوڑنا اور ترک کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہم ویسے ہی گھر کے اندر روٹنگ بنائیں قرآن کی تلاوت کی، جیسے ہمارے اور آپ کی زندگی کے معمول کیا ہیں۔ کچھ لوگ دن میں اگر 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، صبح اور شام کو، کبھی ان سے پوچھئے کیا آپ کا دن ایک دن زندگی کا ایسا گزرا جس دن آپ نے دن میں کھانا نہ کھایا ہو؟ جو گھر میں 3 ٹائم چائے پیتے ہیں ان سے پوچھئے ایک دن آپ کا گزرا جس دن آپ نے 3 ٹائم کی چائے نہ پیا ہو، آپ کی سر دکھنے لگتا ہے، اونگ آنے لگتی ہے، آلس آنے لگتا ہے، سستیاں چھا جاتی ہیں، پھر گھر میں کہتے ہیں چائے بناؤ، چائے نہیں پیے، کافی ٹائم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت اور ان کو اپنی زندگی کا نظام بنانا اس سے کہیں زیادہ سخت ہے میرے بھائیوں۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا جیسے ضروری ہے، ویسے اپنے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، اپنے ایمان کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا اور ان کی کم سے کم 1 آیت پر غور و فکر کرنا، عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ زندگی کا لازمی جز ہم بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈٹے رہیے، جمے رہیے، راہ حق پر قائم رہیے، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ویسے جمے رہیے۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اے نبی جو لوگ آپ کے ساتھ استغفار کر چکے ہیں، توبہ کر چکے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، وہ لوگ بھی راہ حق پر ڈٹے رہیں، ثابت قدم رہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ جو راہ حق ہے، آپ نے رمضان میں جو نیکیاں کیے ہیں، جو اچھائیاں کیے ہیں، جو بھلائیاں کیے ہیں، ان عبادتوں پر قائم رہیے، ان پر ڈٹے رہیے، ان پر استقامت کا ثبوت دیجیے۔ ایسا نہیں شوق چڑھا، خوب عبادتیں کر لی، طبیعت میں تھوڑی سی چاہت نہیں ہوئی، ہم نے 10 دن جو ہے نمازوں کی طرف کوئی توجہ اور توجہ ہی نہیں دیا، لاپرواہی اور غفلتی میں رہ گئے،
من نے چاہا، دل نے چاہا، فجر میں اٹھ گئے، آج نیند گہری آ رہی ہے، بارش ہو گئی ہے، موسم ٹھنڈا ہے، سونے کا من کرتا ہے، سونے کی آرزو ہو رہی ہے، دل نے چاہا سو گئے. ایسا نہیں، فرض ہے، نہیں پڑھیں گے نہیں چلے گا. ہم بغیر کھا کر کے اگر ایک دن گزار دے تو چل جائے گا. ایک ٹائم آپ نے کھانا کھا لیا ہے، آپ کا موت نہیں آئے گی، آپ کو صحت کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن اگر آپ ایک نماز چھوڑ کر کے مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ سے پوچھے گا کہ تم نے بتاؤ آج جس وقت تمہاری موت ہوئی ہے اس سے پہلے کی جو نماز تھی وہ تم نے قائم کر کے آیا ہے یا چھوڑ کر کے آیا ہے. میرے بھائیو، پتہ کیا چلا کہ ایک وقت کا کھانا ہم سے چھوٹ سکتا ہے، لیکن ہم سے ہمارے فرائض نہیں چھوٹنی چاہیے، ہم سے ہمارے نماز نہیں چھوٹنے چاہیے، اس کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. یاد رکھ لو تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے، تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے. ایسا نہیں ہے رمضان میں ہم نے توبہ استغفار کیا، خوب خیر کیے، رمضان گزر گیا، عبادتیں ایک طرف رکھ دی اور کیسے کیسے کام کرنے لگ گئے. ہمارے آس پڑوس کو بھلے نہ پتا ہو، دوست احباب کو پتہ نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے ان عملوں سے لاپرواہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ میرا بندہ کون سا کام کر رہا ہے، کون سا کام نہیں کر رہا ہے. اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت نصیحت ہے، ان کو سن لیں، انشاءاللہ اپنی بات پوری کر دیں گے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر صحابی رسول، ابو ذر غفاری مشہور صحابی رسول ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، خانہ کے کعبہ کے پاس ہے. لوگ ان کے آس پاس آنے لگ گئے. انہوں نے سوچا کہ لوگ میرے طرف متوجہ ہوئے، متوجہ ہے، کیوں ایسا نہ کروں کہ چند نصیحتیں کر دو ان کو، کہ لوگوں آ جاؤ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. لوگ جمع ہو گئے، نصیحتیں کرنا شروع کی. کہا کہ بتاؤ تم میں سے کوئی جب دنیا میں سفر کرتا ہے تو بتاؤ توشائے سفر کا انتظام کرتا ہے یا نہیں. یعنی آپ کہیں یہاں سے جے پور جاتے ہیں تو جے پور کے جانے کے برابر کتنے دفعہ آپ کو پانی پینا ہے، ناشتہ کرنا پڑے گا، آپ گھر میں کچھ کھانے کا سامان تیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. کم سے کم اگر اتنی جلدی بازی ہے کھانے کا سامان نہیں خریدتے ہیں تو کم سے کم اتنے روپیہ ضرور رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم جے پور جانے کے بیچ میں جو کھانے کا وقت آئے گا کچھ چیزیں خرید کر کے کھا سکے، اپنے پیٹ کے بھوک کی آگ کو بجھا سکے. ہمارے پاس اتنا روپیہ ہو کہ 2-3 دفعہ پانی کا بوتل خرید کر کے ہم پانی پی سکے. انتظام کرتے یا نہیں؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے سمجھا کہ بتاؤ تم میں سے کوئی دنیا میں سفر کرتا ہے تو سفر کے لیے توشے کا انتظام کرتا ہے یا نہیں، سفر کے کھانے اور پینے کا سامان کا. بالکل کرتے ہیں. تو بتاؤ آخرت کی سفر اتنی لمبی سفر ہے، تم دنیا میں سفر کرتے ہو جبکہ تم کو پتہ ہے کہ تم ایشی میں سفر کرو گے، تمہیں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. تم کو پتہ ہے کہ تم ٹرین میں بیٹھ کے جاؤ گے، تمہیں چلنا نہیں ہے، ایک جگہ گدے میں بیٹھے رہنا ہے، پھر بھی اتنا سارا انتظام کرتے ہو، کھانے کی چیز لیتے ہو، پانی پینے کے لیے پانی لیتے ہو. تم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں قبر کی تاریکی میں کس چیز کی ضرورت پڑے گی. تمہیں پتہ یہ نہیں ہے قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا، ایک دن قیامت کے دن کا، اس دن 1000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اس وقت تمہیں کون کون سی چیز کی ضرورت پڑے گی، کون کون سی نیکی تمہیں کون کون سی نیکی تمہیں چاہیے اس دن، پھر اس کی تیاری میں وقت کیوں نہیں گزارتے ہو. تو اس لیے آخرت کی سفر بہت لمبی ہے، ہمیشہ اس کی تیاری میں لگے رہو دنیاوی سفر کی طرح، کیونکہ آخرت کے اندر بڑے بڑے معاملے تمہیں پیش آئیں گے، جو بڑے بڑے خطرناک معاملے ہوں گے. اس کی تیاری کرو. اور سنو، جب دن بہت سخت گرمی کا ہو، دن بہت لمبا ہو، دھوپ کا ہو، جس میں پیاس کی شدت محسوس ہو، جس میں کھانے کی آہیں اور چاہت ہو، ایسے دنوں میں تم روزے رکھنا، نفلی روزے. ایسے دنوں میں
نفلی روزے رکھنا. کس لیے؟ قیامت کے دن کو یاد کر کے کہ قیامت کے دن ایک دن 1000 سال کا ہوگا یا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اس دن ہمارے اوپر کیسے گزرے گا، کیسے بیتے گا وہ دن، اس دن کا خیال کر کے روزے رکھنا. رات کی تاریکی میں، اندھیرے کے اندر تم کچھ نفلی نمازیں پڑھنا روزانہ، کم سے کم 2 رکعت نفلی نماز پڑھنا. اس اندھیرے کو یاد کر کے کہ قبر کے اندر جو تاریکی ہوگی، جو ظلمت ہوگی، جو اندھیری ہوگی، یا اللہ اس وقت میں اپنے آپ کو کیسے وہ وقت گزاروں گا، میرے ساتھ قبر میں کیسے کیسے حالات پیش آئیں گے. اس وقت کے خیال کر کے رات کی تاریکی میں قبر کے عذاب سے نجات پانے کے لیے، اس تاریکی کے دشواریوں اور تکلیفوں سے چھٹکارا پانے کے لیے 2 رکعت نماز راتوں کو پڑھنا اندھیرے میں. اور کیا کہا کہ سنو، 2 چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا، 2 چیزوں میں اپنے وقت کو کھپانا. پہلی چیز حلال روزی کمانے میں، جو بھی وقت گزارو محنت کس کے کرو، حلال روزی کمانے میں وقت لگانا اور حلال روزی کمانا محنت کر کے. اور دوسری چیز جو آخرت کی تیاری کرنے میں، سفر کی تیاری جیسے کی جاتی ہے، آخرت کی لمبی سفر ہے، اس کی تیاری میں، اس کے سامان میں کون سی نیکی کر لوں، کون سی بھلائی کر لوں، کون سی اچھائی کر لوں، ان دونوں کام میں وقت لگانا. سنو، تم لوگوں کے پاس 2 وقت ہے. ایک ہے ماضی جس کو پاسٹ کہتے ہیں، وہ گزر گیا، اور دوسرا فیوچر جس کو مستقبل کہتے ہیں، وہ تمہارے ہاتھ میں اب صرف بچا ہوا ہے، صرف یہی بچا ہوا ہے، باقی کچھ نہیں ہے. ایک گزر گیا، تیرے ہاتھ سے نکل گیا، اب ایک ہی زمانہ بچا ہوا ہے، آنے والا زمانہ. سنو، آنے والے زمانے کا، آنے والے وقت کا صحیح استعمال کر کے آخرت کی تیاری کر لینا، آخرت کی تیاری کر لینا. لیکن ان میں تمہارے لیے بہت سارے خطرات آئیں گے، بہت سارے آزمائشیں آئیں گی، بہت سارے دھوکے دھڑی کے معاملے آئیں گے. سب چیزوں سے بچ کے نکلنا اور آخرت کی تیاری میں لگے رہنا. اتنی نصیحت کرنے کے بعد آہیں بھری، لمبی سانس لی. اہل کوفہ کے ایک شخص کھڑے ہوئے اور بڑی درد بھری آواز نکالی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ کہ میں نے لمبی سانس اس لیے لی کہ آخرت کی جو سفر ہے بہت پر خطر سفر ہوں گی، بہت بڑے بڑے حادثے آئیں گے. قبر کا معاملہ، حشر کے میدان کا معاملہ، پل صراط کا معاملہ، حساب و کتاب کا معاملہ، سامنے جنت اور جہنم کا معاملہ. ابھی آپ میں سے کوئی ایک گناہ کر لے اور سر عام کہا جائے ارے اس نے یہ گناہ کر لیا، ارے اس نے ایسا کر لیا، پسینہ، سردی میں پسینہ ٹپکنے لگ جائے گا. جہاں پر پوری امت کے لوگ سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں پر لوگوں کے سامنے کتنی ندامت اور شرمندگی کا معاملہ ہوگا میرے بھائیوں. تو کہا کہ بہت ہی پر خطر معاملے ہوں گے آخرت کے. سنو، محنت کر کے جو کما لو، ان روپیوں کو، ان رقموں کو، ان مال اور دولت کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ ریکھ، ان کی تعلیم تربیت، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت میں خرچ کرنا، اور ان میں سے جو بچ جائے وہ راہ خدا میں صدقہ کر دینا، خیرات کرنا، لوگوں کی مسکینوں کی دیکھ ریکھ کرنا. ان 2 چیزوں میں اپنی دولت کو لٹانا. اور تیسری چیز میں اگر خرچ کرو گے تو نقصان ہی نقصان اٹھاؤ گے. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبرتناک نصیحت تھی. جن لوگوں نے سنا، سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. میرے بھائیوں، ہم لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر نصیحت ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، یا اللہ ہم لوگوں نے رمضان میں جو توبہ اور استغفار کیا ہے، یا اللہ اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق دے مولا. یا اللہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہے، یا اللہ نمازوں کی پابندی کی توفیق دینا. یا اللہ ہم کو اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق دے مولا. یا اللہ شیطان آزاد ہو چکا ہے، ہم لوگوں کے دلوں پہ، ذہنوں پہ
ہمیشہ کوڑے لے کر کے سوار ہے کہ تو یہ کر وہ کر ایسا کر ویسا کر۔ یا اللہ شیطان کے جال سے، ان کی سازش سے، یا اللہ ان کے مکر و فریب سے تو ہم سب کو بچا لینا مولا۔ یا اللہ تو قبر کے اس تاریک گھر سے نجات دینا مولا۔ یا اللہ قیامت کے دن جو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، یا اللہ اس دن کی سختی سے، اس دن کی آفتوں سے ہم سب کو نجات دینا مولا۔ یا اللہ جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں قائم رکھ۔ یا اللہ رائے حق پر ڈٹے رہنے، مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق دینا مولا۔ یا اللہ قرآن کی تلاوت ہمیں روزانہ پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق دینا مولا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر